خدا کا وجود. خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے. خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا مستعبد ہے اتنا ہی مستعبد یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا جائے. اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. سورہ ہجر آیت 29. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے. وجود، زندگی، علم، قدرت، ارادہ و اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے، ان کا ایک عکس نہ کہ حصہ انسان کو ودیعت کیا گیا ہے. انسان کسی بھی اعتبار سے خدا کا جز نہیں، مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے جس کو غیبی طور پر ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے. انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شہود کے درجے میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجے میں ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے. انسان کا ایک مستقل وجود ہے. وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ سوچتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے. وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت حرکت کرتا ہے. وہ مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے. وہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے خلائی مشین کو چلاتا ہے. وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں ہوں. انہی صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے. انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی. یہ مخلوق ہے اور وہ خالق. یہ محدود ہے اور وہ لامحدود. یہ بے اختیار ہے اور وہ با اختیار. یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ ہے، جبکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے. وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں. انسان کو ماننا بلا تشبیہ چھوٹے خدا کو ماننا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے خدا کو نہ مانے؟ ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے. وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے. جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لیے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں. انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے. حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے، اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے؟